السلام علیکم جی، میں ہوں عذرا اظہر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہے 21 دسمبر 2022، ویڈنسڈے کا دن ہے، بدھ کا دن ہے۔ آپ کے لیے خبر لے کر آئی ہوں، ایک ایسی خبر جو کہ 16 برس کے بعد ایک قاتل پکڑا جاتا ہے، اور اس قاتل کو 2017 میں پکڑنے کے بعد 2021 میں برطانیہ کی گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے۔ پاکستان سے پکڑا جانے والا یہ قاتل، جس کا نام ہے ظفر اقبال، ظفر اقبال نے 16 برس پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ برطانیہ کی وہ رہائشی تھی، نام اس کا نازیات ظفر تھا، 38 سال کی عمر تھی، 3 بچوں کے سامنے ان کے ظالم باپ نے، ظفر اقبال نے، اس عورت کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کا اس کا نازیات کا قصور کیا تھا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور پھر ظفر اقبال کہاں سے پکڑا گیا اور بچوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، یہ آج کا ٹاپک رہے گا۔ اچھا جناب، نازیات کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ برطانیہ کی پیدائش تھی اور وہاں کی سٹیزن تھی۔ 38 سال کی عمر اس کی جب اس کو قتل کیا گیا۔ 1985 میں نازیات کے والدین نے پاکستان میں ظفر اقبال کا رشتہ دیکھا، اپنی بیٹی کے ساتھ اس رشتے کو طے پایا اور شادی کر کے اس لڑکے کو برطانیہ لے آئے۔ برطانیہ آنے کے بعد ظفر اقبال اور نازیات ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہ رہے تھے، 3 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ظفر اقبال چونکہ پاکستانی شہریت کا حامل انسان، نازیات برطانیہ کی رہنے والی تھوڑی بولڈ لڑکی تھی، کام کرتی تھی۔ ظفر اقبال ہر ٹائم اس پہ شک کرتا اور اسی شک کو لے کر وہ اکثر گھر میں لڑائی جھگڑا بھی رکھتا۔ نازیات بہت تنگ آ چکی تھی، اس کے بچے کی پہلے کی عمر 15 سال، پھر 10 سال اور تیسرے کی 3 سال عمر تھی، تو اس نے فیصلہ یہ کر لیا کہ میں ظفر اقبال کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے برطانیہ کی عدالت میں اس کے لیے طلاق کا دعویٰ کر دیا، ڈائیورس لینا چاہتی تھی، لیکن ظفر اقبال نے ڈائیورس اس سے پہلے کہ ہو جاتی اس پہ بہت سارے الزامات لگائے، تشدد کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، زخمی کرتا تھا۔ ماں باپ بھی بہت تنگ تھے، نازیات کے ماں باپ سوچتے تھے شاید ایک غلط فیصلہ ہو گیا۔ بہرحال جناب، ایک دن شدت جھگڑے کی اتنی زیادہ بڑھی کہ اس نے اپنے بچوں کے سامنے ہی نازیات کو یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہے اور غیرت کا معاملہ بناتے ہوئے اسے قتل کرتا ہے۔ ان کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو قتل کر دیتا ہے اور پھر وہاں سے وہ پاکستان بھاگ جاتا ہے۔ 16 برس گزر گئے۔ عدالت میں یہ طلاق کی کاروائی چل رہی تھی، کورٹ میں کیس چل رہا تھا، لہٰذا پولیس کو بچوں نے بتایا کہ ہمارے باپ نے ہماری ماں کو مار دیا ہے۔ خود وہ پاکستان بھاگ گیا۔ پاکستان میں برطانیہ نے حوالگی کے حوالے سے پاکستان کو لیٹر لکھا اور انہوں نے ظفر اقبال کی حوالگی مانگی، اور اس پر ظاہر کیس درج ہو چکا تھا۔ خیر جناب، گورنمنٹ آف پاکستان نے 2017 میں ظفر اقبال کو ڈھونڈ نکالا اور اس کو وہاں سے پکڑا، گرفتار کیا، اور کاغذی کارروائی چلتی رہی۔ 2017 سے لے کے 2021 تک وہ پاکستانی جیل میں رہا، اور پھر اس کی حوالگی برطانیہ کو 2021 میں کر دی گئی۔ 2021 میں اس کو برطانیہ کے حوالے کیا گیا اور آخر یہ کیس چلتا رہا۔ جسٹس منرو جو کہ ان کی وکیل تھی، انہوں نے ظفر اقبال کو کل کے دن پہ کیس کی سزا سنائی ہے اور 19 برس اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا ہوگا، یعنی کہ عمر قید اس کو دے دی گئی۔ پاکستان میں اگر وہ ہوتا تو شاید اس کو پھانسی کی سزا دی جاتی، لیکن برطانیہ کی عدالت نے اس کو 19 سال قید میں رکھنے کی جو درخواست ہے وہ منظور کی۔ اس ٹائم پہ بچوں نے اپنے باپ سے یہ وقت ضرور کہا جب وہ سزا سن رہا تھا کہ جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تم ہمیں ہماری سامنے ہماری ماں کو مار کر قتل کر کے تم پاکستان بھاگ گئے۔ تم نے بھاگتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تم جب ہماری ماں کو مار رہے تھے، تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، کس کے حوالے کر کے تمہیں یہاں سے نکلنا تھا۔ بچوں نے وہ کیس لڑا، ان بچوں نے وہ کیس لڑا، اور وہ ہر صورت میں چاہتے تھے کہ ہماری ماں کے قاتل کو جیل کی سلاخیں ہونی چاہیے اور اسے عمر قید ہونی چاہیے، اور یہ وہ پیچھا کرتے رہے۔ 15 سال کی عمر جب ان کی ماں کو قتل کیا گیا اور 19 برس بیت گئے، 19 برس کے بعد اس کو 19 ہی سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ بچوں نے جب یہ کوسچن اپنے باپ سے کہا تو اس ٹائم جسٹس منرو نے بھی اقبال سے یہ ضرور کہا کہ جب ان بچوں کو پیار کے اور تحفظ کی ضرورت تھی، اس ٹائم پہ تم نے انہیں پیار اور تحفظ دینے کی بجائے تم ان کی ماں کو قتل کر کے خود تم مفرور ہو گئے۔ تمہیں بچوں کے حوالے سے کوئی احساس نہیں تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے تم نے اپنے گھر کو خراب کر دیا۔ خیر جناب، ظفر اقبال کو سزا ہو چکی ہے، 19 برس کی سزا دی گئی ہے، اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ ان کے بچوں کو انصاف ملا ہے۔
قاتلوں کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کسی کو قتل کرو گے اور ملک سے دوسرے ملک میں بھاگ جاؤ گے؟ آخر کبھی نہ کبھی خدا کی لاٹھی جو ہے وہ آپ کو اس جیل میں لے آتی ہے جہاں پہ آپ کے قسمت کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں۔ عدالت نے فیصلہ کر دیا، بچے بہت خوش ہیں، ماں تو چلی گئی لیکن باپ کو اس کی سزا ملی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھا کریں، کبھی بھی اپنے غصے کو اتنا بے بس مت کر دیجئے کہ کسی کی جان لینے پہ آئیں، اور کبھی بھی اپنی بیوی کو اس قدر تشدد میں مت لے کر آئیں کہ آپ اس کو مارتے ہوئے صرف انا کا مسئلہ بنا لیں۔ انا اس بات کی کہ آپ اس کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، تشدد کرتے تھے، اسے زخمی کرتے تھے، وہ آپ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، وہ ایک باقاعدہ لیگل طریقے سے ڈائیورس لینا چاہتی تھی۔ ظفر اقبال نے ڈائیورس دینے کی بجائے غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھے، اسی لیے اسلام میں فرمایا گیا ہے کہ غصے کی حالت میں ہو تو کھڑے ہو جاؤ، پانی پی لو، بیٹھ جاؤ، گھر سے باہر چلے جاؤ، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھو، ورنہ بڑے نقصان کا سبب بنے گا آپ کا یہ غصہ۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ اگلی رپورٹ کے ساتھ پھر حاضر ہو جاؤں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ تک ٹائم پہ پہنچ جائے۔ میری طرف سے خدا حافظ، السلام علیکم۔ یہ ہے وہ ظالم شخص ظفر اقبال جس نے آج سے 19 برس پہلے اپنی بیوی کو اس حوالے سے قتل کر دیا کہ تمہارے تعلقات غیر مردوں کے ساتھ ہے، اور اب اس ٹائم اس کی عمر ہے 69 اور اس کو سزا ہو چکی ہے انگلینڈ میں 19 برس کی۔ اور یہ ہے وہ بیچاری عورت نژاد جس کو انگلینڈ میں اپنے شوہر کو لانے کی جرم کی سزا ملی، اور اپنے ہی شوہر کو 1985 میں لے کر آئی انگلینڈ ایز اے جیون ساتھی، اور اسی کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔